अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब सलीबी जंगों के दौरान मशहूर बादशाह रेजिनाल्ड ने जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को ये कहा कि तुम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते, तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्या जवाब दिया, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 583 हिजरी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हर तरफ जहाद में भर्ती का ऐलान फरमा दिया। फिर आप लश्कर लेकर तिब्रिया की तरफ बढ़े और बज़ोरे जंग इसे फतह कर लिया। ये सूरत हाल देखकर सलीबियों ने भी लड़ाई की तैयारी की और हर दूर दराज और करीब के इलाकों के सलीबी इनके लश्कर में शामिल होने लगे। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर में 12,000 घुड़सवार थे और प्यादा लश्कर इसके अलावा था। सलीबियों की तादाद 80,000 के लगभग थी। कई दिन दोनों लश्कर आमने सामने रहे। बिलाखिर जबल हुतैन लड़ाई का मरकज बना। इस लड़ाई में सलीबियों की बदकिस्मती अरूज पर रही और इनके बड़े बड़े सरदार और हुकाम पकड़े गए, जिनमें इनका बादशाह यरूशलेम गायब भी शामिल था। अमादुल कातिब का कहना है कि इस दिन जंग में इतने सलीबी कत्ल और गिरफ्तार हुए कि मुक़त्तलीन को देखने से अंदाज़ा होता था कि पूरी फौज कत्ल हो चुकी है, जबकि कैदियों के ढेर देखकर अंदाज़ा होता था कि पूरी फौज जिंदा गिरफ्तार कर ली गई है। एक मुसलमान सिपाही 30 सलीबियों को खैमे की एक रस्सी में बांधकर हंकाता फिर रहा था। इस लड़ाई ने सलीबियों की कुव्वत को पारा पारा कर दिया। इनकी बड़ी मुकद्दस सलीब मुसलमानों के हाथ आ गई और इनका मशहूर जंगजू बादशाह रेजिनाल्ड, जिसने एक बार मुसलमानों के एक काफिले को गिरफ्तार कर लिया था और जब इन्हें कत्ल करने लगा तो इनसे कहा, आप तुम मोहम्मद को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते हो। मालून भी मुसलमानों की कैद में था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद आ चुकी है, फिर इसे कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले इसके सामने इस्लाम पेश करने की भी एक रिवायत है। इस जंग से हासिल होने वाले कैदी दमिश्क के बाज़ारों में एक एक जूते के बदले फ़रोख्त हुए। जब काजी इब्ने अबी असरून दमिश्क में दाखिल हुए तो ईसाइयों की बड़ी सलीब इनके सामने सरनगू पड़ी हुई थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने यलगार को जारी रखा और आपके भाई के लश्कर ने नासरिया, कैसरिया, अस्का, सफूरिया, शकीफ और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इलाके फ़तह कर लिए और रमला वगैरह मज़ाफ़ाती इलाके फ़तह करने के बाद सुल्तान ने अपनी असल मंजिल मकसूद बैतुल मुक़द्दस का रुख किया। फ़लस्तीन के वो तमाम इलाके जिन पर सुल्तान ने कब्ज़ा कर लिया था, वहाँ के सलीबी शिकस्त खोरो लश्करों ने भी बैतुल मुक़द्दस में पनाह ले ली थी और 60,000 सलीबी जंगजू बैतुल मुक़द्दस पर अपने कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए जमा थे। मुसलमानों ने पूरे अज़म और वलवले के साथ सलीबियों पर हमला कर लिया और बिलाखिर सलीबियों ने अमान मांगी। सुल्तान ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और ये करार पाया कि बैतुल मुक़द्दस के तमाम मसीही फ़ी मर्द 10 दिनार, फ़ी औरत 5 दिनार और फ़ी बच्चा 2 दिनार फ़िदिया अदा करे। 40 दिन तक जो फ़िदिया नहीं देगा वो ग़ुलाम शुमार किया जाएगा। इस करारदाद के बाद जुमा 27 रजब 583 बमुताबिक सितंबर 1187 सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया
اور 91 سال سے جاری ظلم اور بربریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا رکھے تھے، اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مسجد اقصیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان ایوبی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی اور صفائی کا انتظام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے، خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصیٰ سے دوبارہ اذان گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا۔ سلطان نے اظہار تشکر کے لیے گنبد میں نماز ادا فرمائی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ختم کر دی گئیں اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دی۔ آج جب کہ 50 سال ہونے کو ہیں اور مسجد اقصیٰ یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے، ہم ان واقعات کو مسجد اقصیٰ کی فتح کے واقعے پر ختم کر رہے ہیں تاکہ اس کو بار بار سنا جائے اور ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصیٰ کی دوبارہ فتح تک کی تاریخ کو بار بار سنے اور اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے دل میں پختہ کیا تھا، اور بالآخر وہ مسجد اقصیٰ کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے، پھر یہ عزم اور نیت انسان کو گھر نہیں بیٹھنے دیتے اور منزل پر پہنچے بغیر چین نہیں کرنے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ مسجد اقصیٰ کافروں کے قبضے میں کیوں ہے۔ ان کے دل میں یہ خلش تھی، اگر ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان انتشار کا شکار تھے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جہاد سے غافل ہو کر عیش پرستی میں پڑ چکی تھی۔ اس زمانے میں بھی سفید چہرے والا کالا یورپ اسلام کو مٹانے کے لیے اس کے سینے میں صلیب کھونپنے کے لیے متحد ہو چکا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا اور گھوڑے کی پشت کو اپنا تخت اور رات کے وقت مسلح کو اپنا بستر بنایا۔ انہوں نے ایک طرف پکار کر مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی اور بڑے بڑے علماء کرام سے جہاد پر کتابیں لکھوا کر پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دی اور ممبر و محراب کے جمود کو بھر کے صفت شعلہ عزم خطبہ کے ولولہ انگیز خطبات سے توڑ ڈالا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کے سامنے حد درجے کی آوازاری کی اور راتوں کی تاریکیوں میں اس نے بیت المقدس واپس لینے کی توفیق مانگی۔ چنانچہ مسلمان بھی متحد ہو گئے اور آسمان سے مدد کے دروازے بھی کھل گئے اور لاکھوں نفوس پر مشتمل صلیبیوں کی آہنی لشکر جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے مکڑی کے جالے ثابت ہوئے۔ آج پھر وہی ماحول ہے، آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے، آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاکے کے اندر بہت سارے شرارے چھپے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، مگر ضرورت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ایک قائد کی جو خود عمل کا پیکر ہو، جو خود بے چینی اور خلش میں مبتلا ہو، جس کی عزم میں آہن کی سختی اور جس کی نیت میں حوض کوثر کی پاکیزگی موجود ہو، درد سے بولتا ہوا اور اپنا درد بانٹنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کا دل امت کی حالت دیکھ کر زخمی ہو مگر وہ ان زخموں کو کافروں کی طرف منتقل کرنے کا عزم رکھتا ہو، جو اپنی ذات کے چکر اور ہر طرح کے رعب سے آزاد ہو، جو صرف موت کے آئینے میں رخ یار کو تلاش کرتا ہو اور فقر سے محبت کرتا ہو۔ ناظرین، میری دعا ہے
کہ آج بھی کوئی ایسا ہی آ جائے جو امت مسلمہ کی تاریک رات کو روشن کر سکے، لیکن اچھا قائد اچھے لوگوں کو ہی ملتا ہے اور ماہر کسان اچھی زمین سے ہی فصل نکال سکتا ہے۔ آج ہر مسلمان کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہوگا، آج ہر مسلمان کو اپنی ذات کے خول سے نکالنا ہوگا، آج ہر مسلمان کو اپنے اندر آئینی عزم اور سچی نیت پیدا کرنی ہوگی، آج ہر مسلمان کو اسلامی ممالک کی ایک چپا زمین آزاد کرنے کا عزم کرنا ہوگا، آج ہر مسلمان کو خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لینے کی نیت کرنی ہوگی، آج مسلمانوں کو اسلام کی عظمت کی خاطر خاک اور خون میں تڑپنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے ہوگا۔ تب انشاءاللہ خود انہی مسلمانوں میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہو جائے گا اور کسی ماں کا بیٹا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ جیسا بھی کہلائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔